اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا اللہ کے رسول بھلا کوئی نماز میں بھی کوئی چوری کر سکتا ہے؟ نماز کا بھی کوئی چور ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نعم، فرمایا میرے صحابہ ہاں، نماز کا بھی چور ہے۔ کون؟ فرمایا وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نہ مکمل رکوع کرتا ہے نہ مکمل سجدہ کرتا ہے، بلکہ جیسے کوا چونچ مارتا ہے ویسی وہ نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سب سے بڑا چور ہے۔ کہتا ہے حذیفہ میں 40 سال سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں۔ کتنے؟ 40 سال سے میں ایسی نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ نے کہا 40 سال سے تیری کوئی نماز اللہ کے پاس قبول نہیں ہوئی، تو نے 40 سال سے نماز ہی نہیں پڑھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو آدمی نماز میں رکوع کو سجدے کو صحیح نہیں کرتا ہے، نامکمل رکوع کرتا ہے، نامکمل سجدہ کرتا ہے، بغیر کسی خشوع خضوع کے نماز پڑھتا ہے، تو کہتے ہیں اگر اسی حالت میں خدا نہ خواستہ تیری موت ہو جائے تو امت محمدیہ پر تیری موت نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پورے گناہوں کو اس کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے، جیسے ہی آدمی رکوع و سجدے میں جاتا ہے تو پورے گناہ گر جاتے ہیں۔ ہم نے اس کو الٹا کر لیا، پورے دنیا کے پورے جھنجھٹاں لا کر کیا کرتے ہیں نماز میں کھڑے ہوئے سر پر رکھ لے کھڑے ہوتے، اب پورے سوچتے رہتے، پورا نماز ختم ہوئے تک الحمدللہ پورے حساباں کتاباں ہو جاتے۔ اب اس کے بعد کیا کرنا؟ باہر نکل کر شروع کام، پوری پلاننگ نماز میں ہوتی ہے ہماری، ایسی ہماری نماز ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات محب الحسيد والنخل باسقات لها تلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا يرى فيها خاشع۔ تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات،
آپ حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبے میں ایک اہم موضوع کے تحت انشاءاللہ آپ کے سامنے لب کشائی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس خصوصیت کو اختیار کرنے کی، اس اہم چیز کو اختیار کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، پہلے اس کا ترجمہ سن لیں، پھر اس کی اہمیت، پھر اس کی فضیلت، اور پھر اس پر عمل نہ کرنے پر نقصان کیا ہے، وہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں۔ حدیث اس طرح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما يرفع من هذه الامة الخشوع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب دنیا سے بہت سی چیزیں اٹھائی جائیں گی، ایک ایک کر کے دنیا سے اٹھتی چلی جائیں، سنتیں اٹھ جائیں گی اور علم اٹھ جائے گا، بہت سی چیزیں اٹھ جائیں گی، لیکن ان میں سب سے پہلی چیز جس کو اللہ تعالیٰ اس سرزمین سے اٹھا لے گا، نبی فرماتے ہیں اول ما يرفع من هذه الامة الخشوع۔ اللہ تعالیٰ اس زمین سے، اس امت سے سب سے پہلے میری اس امت سے خشوع خضوع کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، حتی لا یرا منها خاشع۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت میں ایک آدمی بھی خشوع خضوع رکھنے والا نہیں ملے گا۔ حدیث بہت معمولی دکھ رہی ہے آپ کو، لیکن اس کا اتنا وزن، اتنی گہرائی ہے، آپ تعجب کریں گے۔ آئیے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے خشوع خضوع کہتے کسے؟ ابھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے درمیان سے اللہ تعالیٰ خشوع خضوع کو اٹھا لے گا۔ خشوع خضوع کہتے کسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان خشوع خضوع کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ یقیناً نماز بہت بڑی ہے، بہت بڑی چیز ہے، کس کے لیے؟ خشوع رکھنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے خشوع کا ذکر کیا ہے کس کے ساتھ؟ نماز کے ساتھ۔ یقیناً خشوع بہت بڑی چیز ہے ان لوگوں کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ خشوع کہتے کسے ہیں؟ خشوع کے معنی ہے، خشوع خضوع کے معنی ہیں سکون کے ساتھ، اطمینان کے معنی ہیں، تواضع کے ہیں، عاجزی و غریبی کے ہیں، اور ڈر کے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ کیا کہا؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ یقیناً نماز بہت بڑی چیز ہے، کس کے لیے؟ جو خشوع رکھتے ہیں۔ تو خشوع کا تعلق نماز سے ہے۔ تو آپ سکون اختیار کریں گے کب؟ اطمینان کریں گے کب؟ تواضع اور انکساری کریں گے کب؟ اللہ سے ڈریں گے، کیسے کھڑے ہوں گے کب؟ نماز کی حالت میں۔ یہ سب چیزیں کب کرنی ہیں؟ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو خشوع خضوع کو اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور نبی فرما رہے ہیں میری امت میں سب سے پہلے کوئی چیز اٹھائی جائے گی تو نمازوں سے اسی خشوع خضوع کو اٹھایا جائے۔ نماز ہماری ایسی ہو بالکل تواضع کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے ایسی نماز ہو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انسانی شکل میں۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص مسافر آدمی جس کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، وہ سیدھے ہماری مجلس میں آیا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہو کر بیٹھ گیا. اس کے گھٹنے اللہ کے نبی کے گھٹنوں سے لگ رہے تھے، اتنے قریب ہو کر بیٹھ. اور آ کر کے اس نے اللہ کے نبی کو سلام کیا. اللہ کے رسول نے جواب دیا. پھر اس کے بعد اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے اوپر ایمان لانا، اس کا نام ایمان. پھر اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا، آپ نے صحیح کہا. صحابہ تعجب کر رہے ہیں، سوال بھی کرتا ہے، نبی جب جواب دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ آپ نے صحیح بھی کہا. تعجب. پھر اس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا سوال کیا، اللہ کے رسول بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا توحید کا اقرار کرنا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، روزے رکھنا، یہ اسلام ہے. اس آدمی نے کہا آپ نے سچ کہا. صحابہ تعجب کر رہے ہیں، سوال بھی کر رہا ہے، خود جواب سننے کے بعد کہتا سچ بھی کہا، صحیح کہا. پھر اس نے تیسرا سوال کیا، اللہ کے رسول بتائیے احسان کسے کہتے ہیں؟ ہمارے پاس احسان کے معنی کیا ہے؟ ہمارے پاس احسان کے معنی ہیں کوئی آدمی تکلیف میں تھا تو ہم نے اس کو 1000 روپئے دے دیے، 5000 روپئے دے دیے، 10,000 روپئے دے دیے، ہم نے اس پر احسان کر دیا. ہم یہ احسان کا معنی یہ سمجھتے ہیں، لیکن شریعت میں احسان کا وہ بھی ایک معنی ہے اس کا، لیکن ایک معنی جو اصل نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی نے پوچھا بتائیے کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم عبادت کے لیے کھڑے ہو، نماز کے لیے کھڑے ہو، تو ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. بتائیے ہماری نمازیں آج ایسی ہو رہی ہیں، ذرا ہم اپنے گرہبان میں منہ جھانک کر کے بولیں، کیا ہمارا نماز میں کھڑے ہونا یہ اس بات کا تصور ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں؟ کأنک تراہ، تم عبادت کے لیے کھڑے ہو تو ایسے کھڑے ہو جیسے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر اتنا خیال نہیں آتا تو کم سے کم تمہارے دماغ میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کا نام احسان ہے. پھر اس نے قیامت کے بارے میں کہا، اللہ کے رسول نے اس کا بھی جواب دے دیا تو وہ شخص اٹھ کر چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نہیں جانتے. فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تعلیم سکھانے کے لیے آئے تھے. تو معلوم یہ ہوا خشوع خضوع کا تعلق نماز کے ساتھ ہے. ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے؟ ہماری نماز ایسی ہو جب ہم کھڑے ہوں تو یہ تصور کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. آج ہمارا ایمان ویسا نہیں ہے، لیکن کم سے کم یہ خیال تو ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے. ہم کسی منسٹر کے پاس، کسی ایک بڑے منتری کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، کسی بڑے عزت والے آدمی کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ایس پی کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، کلکٹر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم ایسے کھڑے ہوتے ہیں گویا کہ ہم سے کوئی بھی غلطی نہ ہو، کوئی حرکت نہ ہو. مکھی بھی بیٹھ جائے تو ہم اسے اٹھانا پسند نہیں کریں گے، بالکل ادب کے ساتھ. ارے کلکٹر صاحب کے پاس کھڑے، ایک دنیا کے معمولی اس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اتنے ادب و احترام کے ساتھ. جب دنیا کے خالق و مالک اللہ رب العالمین کے دربار میں جب کھڑے ہوں، اس کے سامنے کھڑے ہوں، تو ہمارا عالم کیا ہونا چاہیے؟ وہ احساس پیدا کرنے کا نام ہی خشوع و خضوع ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس احساس کو، خشوع اور خضوع کو اپنی نمازوں کے اندر پیدا کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جو آدمی خشوع خضوع کو اپنی نمازوں کے اندر قائم کرتا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبریاں سنائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قد افلح، اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ لوگ، فلاح پا گئے وہ لوگ۔ کامیاب ہمارے پاس کون ہے؟ جو دنیا میں پیسہ کما لے، ڈگری حاصل کر لے تو کہیں گے بہت بڑا کامیاب آدمی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کامیاب وہ ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی خشیت کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے، نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگ کامیاب ہو گئے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا والخاشعین والخاشعات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ فرماتا ہے خشیت اختیار کرنے والے مرد، خشوع خضوع اختیار کرنے والے مرد، خشوع خضوع اختیار کرنے والی عورتیں، یہ خطبات صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورتیں یہ نہ سمجھے کہ مردوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، جہاں یہ مردوں کے لیے ہے وہی اتنا ہی خطبہ یہ عورتوں کے لیے بھی۔ فرمایا کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ فرماتا ہے ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، کس بات کا؟ مغفرت کا اور اجر عظیم کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں۔ کس کو خوشخبری سنائی گئی؟ ان لوگوں کے لیے جو نماز میں خشوع خضوع کو اختیار کرتے ہیں۔ تصور صرف اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری نہیں ہے جو نماز میں کھڑے ہو کر گھر کا حساب کتاب کرتے ہیں، دکان کا حساب کتاب کرتے ہیں، کاروبار کا حساب کتاب کرتے ہیں، اس سے ملنا ہے، اس سے ملنا ہے، اس کے ساتھ ایسا بات کرنا ہے، اسے ایسا سمجھانا ہے۔ ایسے لوگ نہیں، فرمائیے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو خشوع و خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تواضع کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور ایک خوشخبری اللہ نے فرمائی، کہا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نماز میں خشوع خضوع کا اختیار کرتے ہیں، حرکتیں نہیں کرتے، ادھر ادھر تصورات کو نہیں دوڑاتے، بلکہ بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہیں کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں تم جب بھی مانگنا ہو چاہتے ہو تو اللہ سے جنت کو، جنت الفردوس کو طلب کرو۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز میں خشوع خضوع کو اختیار کرتے ہیں۔ اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خشوع خضوع کرنے والوں کے بارے میں حدیث بیان فرماتے ہیں، اگر ہم اور آپ نماز کے اندر خشوع خضوع کو اختیار کرتے ہیں، ادھر ادھر ہم اپنے دماغ کو نہیں دوڑاتے، بلکہ بالکل اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، یہ تصور کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، خشیت کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پانی کا پیالہ منگوایا، لوٹا منگوایا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا جیسے سنت کا طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے ویسے ہی جیسے میں نے وضو کیا ہے، سنت کے مطابق وضو ہونا چاہیے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنت پر عمل نہیں کیا، اگر آپ کرتے ہیں، مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں ایسا نہیں کیا، آپ وضو کرتے ہیں تو گویا کہ آپ سنت کے مطابق وضو نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا جیسے میں نے وضو کیا ہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے،
تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اس نے نماز میں کوئی حرکت نہیں کی، خضوع کے ساتھ اس نے نماز کو پڑھا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کس کے لیے فضیلت؟ یہ اس شخص کے لیے ہے جو نماز میں خشوع خضوع کو اختیار کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے۔ اور اگر کوئی شخص نماز میں خشوع خضوع نہیں اختیار کرتا، بس آ رہے ہیں، رسم ہے، رہ گئی رسم اذاں، بلالی نہ رہی، اذان بلالی نہ رہی، آج بس نماز رسم کے لیے پڑھ رہے ہیں، جیسے نماز کا شوق ہونا چاہیے، جیسے نماز کے اندر جذبات ہونے چاہیے، جیسے اللہ کی طرف فکر ہونی چاہیے، جیسے اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے، آج ہماری صفوں میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ اور یاد رکھو، جیسے تم نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ بھی ویسے ہی تمہیں اجر دے گا۔ تم اچھی نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا اجر دے گا، تم گھٹیا نماز پڑھو گے اللہ تمہیں گھٹیا اجر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو 10واں حصہ دیتا ہے اجر، کسی کو 9واں، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، کسی کو 6واں، کسی کو 5واں، کسی کو 3را، اور کسی کو تیسرے میں سے آدھا، ایسا اجر دیا جاتا ہے۔ جیسے تم نماز پڑھتے ہو، جتنے خشوع خضوع کے نماز پڑھو گے اتنا تمہیں اجر دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسی نماز پڑھ رہا ہے، بس پڑھ رہا ہے، یہ دکان کا حساب، وہ کاروبار کا حساب، ایک ایسے ہی بات آ گئی تو کہہ دیتا ہوں، ایک مرتبہ کسی نے نماز پڑھی، امام صاحب نے نماز پڑھائی، نماز پڑھ لی، امام صاحب نے تیسری رکعت میں سلام پھیر دیا۔ یہ خیر اللہ کی طرف سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، آدمی بھول جاتا ہے، بھولنا بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور شیطان بھی انسان کو حملہ کرتا ہے نماز میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی حفاظت فرمائے۔ امام صاحب نے تیسری رکعت میں نماز ختم کر دی۔ اب لوگ، کسی نے کہا امام نے 4 پڑھائی ہے، کسی نے کہا 3 پڑھائی ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ امام صاحب نے 3 نماز پڑھائی ہے یا 4 رکعت پڑھائی۔ ایک شخص نے کہا نہیں بھائی امام صاحب نے 3 ہی رکعت پڑھائی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تم اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہو؟ اب وہ کہتا ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں، پہلی رکعت میں نے پہلے دکان کا حساب ختم کر لیا، دوسری رکعت میں دوسرے دکان کا حساب ختم کر لیا، تیسری رکعت میں تیسری دکان کا حساب ختم کر لیا، اب چوتھی دکان آئی ہی نہیں میری۔ امام صاحب نے چوتھی رکعت پڑھائی نہیں اور چوتھی دکان میری آئی ہی نہیں، تو اس لحاظ سے امام صاحب نے 3 ہی رکعت پڑھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماری نمازوں کا حال یہ ہے، ہم نماز میں کھڑے ہیں تو پورا کاروبار، بیوی، بچے، پریشانیاں، اس کو کیسا کرنا، اس کو کیسا پورے دنیا بھر کے خیالات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پورے گناہوں کو اس کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے، جیسے ہی آدمی رکوع و سجدے میں جاتا ہے تو پورے گناہ گر جاتے ہیں۔ ہم نے اس کو الٹا کر لیا، پورے دنیا کے پورے جھنجھٹاں لا کر کیا کرتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوئے سر پر رکھ لے کھڑے ہوتے، اب پورے سوچتے رہتے ہیں، پورا نماز ختم ہوئے تک الحمدللہ پورے حساباں کتاباں ہو جاتے۔ اب اس کے بعد کیا کرنا، باہر نکل کر شروع کام، پوری پلاننگ نماز میں ہوتی ہے ہماری۔ ایسی ہماری نماز ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ آپ بتائیے ہماری نظر میں چور کون ہے؟ بولیے، کسی نے کسی کا موبائل چوری کر لیا، چھپا لیا تو کہیں گے ارے اس نے موبائل چوری کر لی، اس نے گھڑی چوری کر لی، اس نے پیسے چوری کر لیے، کہیں گے وہ چور ہے۔ اور اگر کوئی چور میں بھی اگر کئی رقم دیکھے جائیں تو کہیں گے ارے یہ بہت بڑا چور ہے بھائی، اتنا بڑا چور ہے،
بینک کے پیسے ڈبا ڈالا، وہ کر ڈالا، یہ کر، بہت بڑا چور ہے۔ ہمارے نظر میں جتنا بڑا فراڈ کرنے والا ہے ہم اسے کہیں گے اتنا بڑا چور ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں سب سے بڑا چور کون ہے؟ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ سب سے بڑا چور کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ سب سے بڑا چور کون ہے۔ مرتبہ صحابہ نہیں بولتے تھے، اللہ اگر اس کے رسول پر چھوڑ دیتے، اے اللہ کے رسول آپ بھی بتا دیئے کہ سب کے بڑا چور کون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، کہا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ دیکھیں آپ، ہماری نظر میں چور کون ہے؟ جو سب سے بڑا فراڈ کرنے والا، کروڑ پتی لاکھ پتی کو چوری کرنے والا، اس کو کہتے ہیں بڑا چور ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا، اللہ کے رسول بھلا کوئی نماز میں بھی کوئی چوری کر سکتا ہے؟ نماز کا بھی کوئی چور ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نعم، فرمایا میرے صحابہ ہاں، نماز کا بھی چور ہے۔ کون؟ فرمایا وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نہ مکمل رکوع کرتا ہے، نہ مکمل سجدہ کرتا ہے، بلکہ جیسے کوا چونچ مارتا ہے ویسی وہ نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سب سے بڑا چور ہے۔ آج ہماری نمازیں نہیں ہو رہی ہیں، آ رہے ہیں بس فٹافٹ رکوع سجدہ، ہر چیز فٹافٹ ہو رہی، دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھ کر دعا پڑھنا ہے، وہ دعا سے محروم ہیں۔ پہلا سجدہ کرتے ہیں، اٹھنے کے بعد یہ دعا بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو دعائیں ہیں، ایک ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وہدینی وعافینی ورزقنی، پھر وہ پڑھ کر دوسرے سجدے میں جانا ہے۔ کتنی بہترین دعا سے لوگ محروم ہیں۔ اللہ میری مغفرت فرما، ورحمنی مجھ پر رحم فرما، وعافینی اللہ مجھے عافیت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، ورزقنی اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اتنے بہترین الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں یہ دعا پڑھو، لیکن ہم اس دعا سے محروم ہیں۔ پہلے سجدے سے اٹھے نہیں، پھر ایسا معلوم ہوتا ہے سوئمنگ پول میں کود رہے، چھلانگ مار رہے۔ نبی نے فرمایا یہ کوا جو چونچ مارتا ہے یہ اس کی نماز ہے۔ اگر اتنی بڑی دعا نہیں آتی تو دوسری ایک دعا اللہ کے رسول نے بیان، رب اغفر لی، رب اغفر لی، 2 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اس دعا سے محروم ہے لوگ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں رکوع میں سجدے میں جلدی جلدی کرتا ہے، ایسی نماز اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں، نہ قیام صحیح ہے، نہ رکوع صحیح ہے، نہ سجدہ صحیح ہے، خشوع خضوع بالکل نہیں ہے نماز کے اندر، ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو انہیں ڈرنا چاہیے۔ پتہ نہیں کتنے سالوں سے ایسی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایسے لوگوں کی نماز ہی قبول نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ اور پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بے خشوع خضوع کے نماز پڑھ رہے ہیں، زندگیاں گزر گئی بس ایسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، رسمی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، نماز میں آیا، سیدھے کھڑا ہوا نماز میں، جلدی جلدی نماز، نہ اس نے رکوع صحیح کیا نہ سجدہ صحیح کیا، جلدی جلدی نماز پڑھ لی بغیر خشوع خضوع کے، پھٹافٹ نماز پڑھ لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا اگر اس کی اسی حالت میں موت ہو جائے تو امت محمدیہ پر اس کی موت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آج کتنی لوگ ہمارے نماز کے لیے ہم آتے ہیں، لیکن ہماری نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، کوئی دماغ ہمارا اللہ کی طرف ہے ہی نہیں ہے، بس برائے نام نماز پڑھ رہے ہیں، آ کر کھڑے ہو گئے، ایک رسم ادا کر رہے ہیں۔ رسم ادا کرنے کے لیے ہم مسجد کو آتے ہیں،
پورا دل دماغ ہمارا بیماری میں، ڈاکٹر کے پاس، اس کے بعد پلاٹا میں، گھروں میں، کاروبار میں لگا ہوا. ایسی نماز اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی نماز انسان کے لیے جب پڑھ کر نکلتا ہے آدمی تو فرشتے اس کی گندی ٹاٹ پہ اس کے لپیٹ کر اس کے چہرے پر مار دیتے ہیں. لے تیری نماز. ایسی نماز قابل قبول نہیں ہے جو نبی کے طریقے سے نہ ہو. اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس مسجد میں نماز پڑھنے لگا. نماز میں ڈنڈی مار رہا تھا، نہ رکوع صحیح ہے، نہ قیام صحیح ہے، نہ سجدہ صحیح ہے، بغیر خشوع خضوع کے جلدی جلدی، جیسے نماز ایسی ہو کہ وہ جیسے کوا چونچ مارتا ہے، فٹافٹ فٹافٹ مار. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو دیکھا نماز جلدی جلدی اتنی جلدی میں پڑھ دیا، 2 رکعت فٹافٹ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، کہا کہ اللہ کے بندے یہ نماز تم ایسے ہی پڑھتے ہو یا آج پڑھ لیا ہے؟ کہا کہ نہیں، ہمیشہ ایسے ہی نماز پڑھتا ہوں. کہا کتنے سالوں سے ایسی نماز پڑھ رہے ہو؟ اللہ اکبر، غور فرمائیں. کہتا ہے حذیفہ میں 40 سال سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں. کتنے؟ 40 سال سے میں ایسی نماز پڑھ رہا ہوں. حضرت حذیفہ نے کہا 40 سال سے تیری کوئی نماز اللہ کے پاس قبول نہیں ہوئی. تو نے 40 سال سے نماز ہی نہیں پڑھی. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی نماز میں رکوع کو سجدے کو صحیح نہیں کرتا ہے، نامکمل رکوع کرتا ہے، نامکمل سجدہ کرتا ہے، بغیر کسی خشوع خضوع کے نماز پڑھتا ہے، تو کہتے ہیں اگر اسی حالت میں خدا نہ خواستہ تیری موت ہو جائے تو امت محمدیہ پر تیری موت نہیں ہوگی. اللہ اکبر. آج ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ اس لیے سب سے پہلے ہم اپنی نمازوں کو درست کریں. کیسے پڑھیں؟ سلو رأیتمونی کما اصلی، سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نبی نے فرمایا تم نماز ایسے پڑھو جیسے کہ میں پڑھتا ہوں. اللہ کے نبی نے کیسے نماز پڑھی، کیسے رفع الیدین کیا، کیسا آپ نے آمین کہا، کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدہ کیا، ایسی نماز خشوع خضوع کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر ہماری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں ہوتی، کسی امام کے، کسی مجتہد کے طریقے سے ہوتی ہے، ایسی نماز اللہ کے پاس قابل قبول نہیں. فرمایا کہ میں 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں. فرمایا 40 سال سے تو نے نماز ہی نہیں پڑھی. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں بتایا تھا. بغیر کسی خشوع خضوع کے جو نماز پڑھی جاتی ہے اللہ کے پاس قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی جو نماز ہے اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جب نماز میں کھڑے ہوں تو خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے ہمیں نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، آخر میں 1-2 باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. چونکہ انسان خطا کار ہے اور انسان اس کے پیچھے ایک بہت بڑا دشمن لگا ہوا ہے. کون ہے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین. اللہ نے فرمایا انسان کا سب سے کھلا دشمن شیطان ہے. شیطان تو پہلے اس بات کی تمہیں کوشش کرے گا کہ تمہیں نماز ہی کو نہ لائے. آج نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آج جمعہ میں جتنے لوگ حاضر ہیں عصر میں وہ لوگ نہیں رہیں گے، عصر میں مسجدیں نہیں بھریں گی، مغرب میں نہیں رہیں گے، عشاء میں نہیں رہیں گے. کیوں؟ شیطان پہلے تو اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ان کو نماز ہی کو نہ لائے، اس لیے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے وہ. اور جب نماز میں کچھ 50 100 150 لوگ آ بھی جاتے ہیں تو پھر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ان کی نماز کو خراب کر دے. تو کیا کرے گا؟ آپ جب نماز میں کھڑے ہوں گے پورے وسوسے ڈالے گا، خیالات کو پیدا کرے گا. دکان کے بارے میں سوچ، بیماری کے بارے میں سوچ، دھندے کے بارے میں سوچ، کاروبار کے بارے میں سوچ، بیوی بچوں کے بارے میں سوچ، اور دنیا بھر کی پنچایتوں کے بارے میں اس کو یاد دلائے گا.
یہ دوسرا شیطان کا حملہ ہوگا. ہمیں اور آپ، ہم انسان ہیں، اس کے حملے سے بچ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کا فضل ہمارے ساتھ نہ ہو. اگر بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتایا. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول، جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو شیطان مجھے وسوسے ڈالتا ہے، خیالات پیدا کرتا ہے. اللہ کے رسول میں بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن خیالات نہیں جاتے. ہماری بھی ایسی ہی نمازیں ہیں، لیکن ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے. جیسے ہو سکتا ہے فوراً خیالات کو کٹ کرے، پھر اللہ کی طرف رجوع ہوں. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کو 10واں حصہ، کسی کو 9واں، کسی کو 5واں، اس کے مطابق ہماری نماز اللہ کے پاس جائے گی. لیکن ہم چھوڑیں گے نہیں، بار بار اس بات کی کوشش کریں گے اللہ ہمارے دیکھ رہا ہے، اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں. تصورات کو لانے کی کوشش کریں، شیطان بھٹکانے کی پوری کوشش کریں. تو حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول، میں کھڑا ہوتا ہوں نماز میں تو شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے، کیا کروں، مجھے کچھ علاج بتلائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان بن ابی العاص، جب تمہیں شیطان نماز میں حملہ کرے اور وسوسے ڈالے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اور 3 مرتبہ بائیں طرف تھو تھو تھو، ایسے 3 مرتبہ تھوکنا. اب ایسا نہیں کہ بازو والے پر تھوک رہے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں اب سب بازو ایک دوسرے پر تھوک رہے ہیں، ایسا نہ ہو. بالکل سنجیدگی کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایسے، تو شیطان آپ کے پاس سے دور بھاگ جائے. حضرت عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وظیفے کا ذکر کرنے لگا. اللہ کی قسم کہتے ہیں کہ اس کے بعد شیطان نے مجھ پر حملہ کرنا چھوڑ دیا. یہ علاج ہے. شیطان حملہ کرے گا، ہم بار بار اس کا حملے کا جواب دیتے رہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر، تو شیطان ہم سے دور ہوگا، انشاءاللہ وہ ہمارے قریب بھی نہیں آئے گا. یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے مختصر انداز میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امت میں سب سے پہلے جس چیز کو اٹھایا جائے گا وہ میری امت کی نمازوں سے خشوع خضوع کو اٹھا لیا جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ قیامت کے قریب مسجدوں میں نماز پڑھنے والے بہت ہوں گے لیکن ایک بھی خشوع خضوع رکھنے والا نہیں ملے گا. اللہ تعالی ہمیں اس زمانہ آنے سے پہلے اپنے اعمال کی درستگی کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں نمازوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت اپنے اندر پیدا کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی جو کچھ نمازوں میں ہم سے غلطیاں، خامیاں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، ضرور ہم سے ہو رہی ہیں، اللہ تو اپنے رحم و کرم سے ان گناہوں کو معاف فرما. ہماری عبادتیں ایسی نہیں ہیں کہ وہ تیرے پاس قابل قبول ہوں، پھر بھی اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم سے ہو رہی ہیں، اللہ محض اپنے رحم سے ہمارے ان اعمال کو تو قبول فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک ورؤوف علیم ورب حلیم.